نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الضحیٰ سے ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی اور ایک دو راتیں آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ علیہ السلام کے خلاف یہ جملے کہے کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام پر کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو ابو لہب کی بیوی نے ان کے بارے میں یہ جملے کہے کہ اس کے خدا نے اسے چھوڑ دیا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ وحی کا نہ آنا یا وحی کا رک جانا یا اس میں وقفے کا ہو جانا، ایسے واقعات اور بھی پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ وہ جب مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر یا خود یہود نے آپ علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے: روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے۔ یہ سوال کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو 17 دن تک جب وحی نہیں آئی تو اس وقت بھی مشرکین نے یہ شور مچایا تھا کہ اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح شروع کے اندر بھی 3 سال تک وحی بند رہی، جسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی بعض لوگوں نے اس قسم کا شور مچایا، تو اسی قسم کا شور جو ہے ام جمیل نے مچایا تھا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ والضحیٰ، اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ نہیں، جو لوگ جو بات یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے والضحیٰ، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہے۔ اللہ نے اس بات کی بالکل وضاحت کی ہے اور ان کافروں اور مشرکوں کی تردید کی ہے۔ بلکہ اللہ نے آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر بعد والی حالت کو پہلے والی حالت سے بہتر بتاتے ہیں۔ جب اللہ چھوڑیں گے تو پھر بعد والی حالت پہلے سے بہتر کیسی ہوگی؟ وہ تو بدتر ہوگی۔ لیکن اللہ نے نبوت کے لیے آپ علیہ السلام کا جب انتخاب کر لیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دیں؟ اس لیے اللہ رب العزت قسمیں کھا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں، یہاں سورج کے نکلنے کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس وقت میں روشنی کم ہوتی ہے، اور رات کے چھا جانے کی قسم کھائی ہے، اس وقت جو ہے اس کی بھی رات کا اندھیرا کم ہوتا ہے۔ سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو روشنی کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، رات آہستہ آہستہ پھیلتی ہے یہاں تک کہ پھر چھا جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ قسمیں کھا کر پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بعد والی ادا اور حالت پہلے والی سے بہت بہتر ہے۔ یعنی جس طرح سورج کی روشنی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، تو ہر لمحہ بعد والا جو ہے پہلے سے بہتر اور زیادہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا بعد والا لمحہ اور بعد والی حالت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہوتی ہے۔ تو سورج کا کمال دن کو خوب روشن کرنا ہے، اور رات کا کمال خوب اندھیرا ہو جانا ہے۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام کی پہلی والی حالت سے بعد والی حالت بہتر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ بھی سمجھیں کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ کہ دنیا میں جب آپ علیہ السلام کا اعزاز ہے، اکرام ہے، شان ہے، تو آخرت میں اعزاز اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک اس کا تیسرا مطلب بھی سمجھیں
کہ آپ علیہ السلام کی ہر بعد والی حالت پہلی حالت سے بڑھ کر ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں تو بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے کہ ایک حالت آپ علیہ السلام کی بچپن کی ہے اور ایک آپ علیہ السلام کی جوانی کی ہے۔ تو جوانی کی حالت بچپن کی حالت سے بڑھ کر ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے تو یہ بڑھاپا جوانی سے بڑھ کر ہے۔ اعلان نبوت جب تک نہیں ہوا تھا، پھر جب اعلان نبوت ہوا تو اعلان نبوت ہونے کی زندگی اعلان نبوت نہ ہونے کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے اور بہتر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام مکہ کی زندگی میں تھے تو فتوحات کم تھیں، جب مدینہ تشریف لے گئے تو فتوحات بڑھ گئیں، تو آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی مکی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسی طرح دنیا میں عبادت بھی ہے اور مشقت بھی ہے، اور موت کے بعد مشقت کوئی نہیں، صرف انعامات ہی ہیں، تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے اور بہت بہتر ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے بعد والی حالت جو ہے وہ پہلے والے سے کہیں بہتر ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھیں، جب یہ ترتیب آپ نے سمجھ لی تو پھر یہاں یہ بھی سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک حیات وہ ہے جو دنیا میں تھی، اور ایک حیات وہ ہے جو برزخ میں ہے۔ جس طرح آپ علیہ السلام کی دنیاوی حیات عالم ارواح کی حیات سے اعلیٰ ہے، تو عالم برزخ کی حیات عالم دنیا کی حیات سے اعلیٰ ہے، اور عالم آخرت کی زندگی عالم برزخ کی زندگی سے اور اعلیٰ ہے۔ اب یہ بات سمجھنا اور سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ عالم ارواح کی جو حیات ہے اس کے ساتھ دنیا والا جسم نہیں ہے، اور دنیا کی جو حیات ہے اس میں روح مبارک بھی ہے اور جسم مبارک بھی ہے، تو یہ حیات اس سے بڑھ گئی اور بہتر ہو گئی۔ اسی طرح جو برزخ کی حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے مزید بہتر اور بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیا کی حیات میں مشقتیں ہیں اور برزخ کی حیات میں کوئی مشقت نہیں، اور برزخ میں جسم کی حیات بھی ہے اور روح کی حیات بھی ہے، اور حشر کے بعد کی جو حیات ہے وہ عالم برزخ کی حیات سے بڑھ کر ہے، اور عالم برزخ کی حیات حشر پر ختم ہو جائے گی، اور حشر کی حیات والی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو عالم برزخ کی حیات کی جو مدت ہے اس نے عالم حشر پہ ختم ہو جانا ہے، پھر ایک اگلی زندگی شروع ہونی ہے جو ابدی ہے۔ تو ابدی زندگی غیر ابدی زندگی سے بہت اعلیٰ، بہت بہتر، بہت بڑھ کر ہے، اس لیے وہ حیات اس حیات سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں گے تو بہت سے باتیں جو ہیں اور بہت سے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہیں، کوئی شخص وہاں روضہ مبارک پر سلام بھیجے اور آہستہ آواز سے کہے تو بھی آپ علیہ السلام سن لیتے ہیں، اور دنیا کی حیات میں یوں نہیں ہوتا۔ دنیا کی حیات میں کوئی آہستہ بات کہے، آہستہ آواز دے تو آپ علیہ السلام نہیں سن پاتے تھے، زور سے پکارے تو آپ علیہ السلام سن لیتے تھے، اور برزخ میں کوئی آہستہ بھی کہے تو آپ علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو سماع برزخ کا ہے وہ دنیا کے سماع سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اب اس بات کو انسان بڑے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے سماع عند القبر یا سماع فی القبر کا انکار کرتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے سلام کیا، صحابی نے اندر بیٹھے جواب دیا، لیکن جواب آہستہ دیا جو آپ نے نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام نے پھر سلام کیا، اس نے پھر جواب آہستہ دیا جو آپ نے نہیں سنا۔ پھر تیسری بار بھی آپ نے سلام کیا، صحابی نے جواب دیا لیکن آہستہ دیا، آپ نے نہیں سنا، تو واپس لوٹنے لگے کہ شاید وہ بندہ گھر پہ نہیں ہے۔ اتنے میں صحابی گھر سے باہر نکلے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سلام کیا، میں نے سنا، اور میں نے جواب بھی دیا لیکن آہستہ دیا، اس لیے کہ آپ کا سلام تو ہمارے لیے بہت بڑی دعا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ آپ یہ دعا مجھے بار بار دیں، اس لیے میں جواب آہستہ دے رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ آپ جواب نہ سنیں پھر سلام کریں، اس سے یہ باطل لوگ اور اہل بدعت لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے آپ علیہ السلام اور صحابی کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی، صحابی نے آہستہ جواب دیا، حضور علیہ السلام نے نہیں سنا، اور موت کے بعد ایک دیوار نہیں ہوگی، کئی دیواریں ہوں گی، تو پھر اندر سے کیسے جو ہے وہ آپ علیہ السلام لوگوں کا سلام سنیں گے؟ تو گزارش یہ ہے، یہ جو بات ہے جس کو وہ اپنی دلیل بناتے ہیں
یہ دلیل تو خود سما کی ہے، نہ یہ کہ سما کی نفی کی ہے۔ دیکھیے آپ علیہ السلام سنتے ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ دیکھو درمیان میں دیوار حائل تھی، آپ علیہ السلام نے سلام کیا، صحابی نے سن لیا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہاں سما تو ہے۔ صحابی نے ایسا کہا، آپ علیہ السلام نے نہیں سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سما موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آہستہ ہو تو نہیں سنتے، اونچا ہو تو سنتے ہیں، سما تو موجود ہے، اس سے سما کا انکار تو بالکل نہیں ہے۔ باقی یہ کہ یہاں ایسا جواب دیا تو آپ علیہ السلام نے نہیں سنا، اور قبر پر ایسا کہیں تو پھر بھی سن لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اصلاً براہ راست سما ہوتا ہے جسم کا، اور جسم کے واسطہ سے سما ہوتا ہے روح کا، اور قبر میں براہ راست سما ہوتا ہے روح کا، اور روح کے واسطہ سے ہوتا ہے جسم کا۔ اب ظاہر ہے کہ جسم کا سما کمزور ہے اور روح کا سما بہت زیادہ اور قوی ہے۔ پھر قبر میں جو روح کی پرواز ہے وہ اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بہت ایسا کہو تو بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ پرواز بڑھ جاتی ہے۔ پرواز کیسے بڑھتی ہے؟ اب ذرا اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں کہ روح اور جسم کے تین قسم کے تعلقات ہیں آپس کے اندر۔ ایک ہے تعلق تصرف، اور ایک ہے تعلق تدبیر، اور ایک ہے تعلق حیات۔ تعلق تصرف کا معنی روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق جس کی وجہ سے جسم از خود اپنا کام اپنے اختیار سے کرتا ہے، خود ہی اٹھتا ہے، خود بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے، یہ کام خود کرتا ہے۔ اور نمبر دو، تعلق تدبیر یہ ہے جس تعلق سے جسم کے کام غیر اختیاری طریقے سے خود بخود ہوتے ہوں، اس میں بندے کو اختیار کو دخل نہیں ہے۔ جس طرح روح اور جسم کے تعلق سے ہم چاہیں نہ چاہیں کھانا خود بخود ہضم ہوتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں خون کی گردش جاری رہتی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں نبض چلتی رہتی ہے، تو یہ تدبیر کا تعلق ہے۔ پورے جسم کا جو نظام ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور روح اور جسم کا ایک تعلق وہ ہے جس سے جسم کو حیات ملتی ہے۔ جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے تو روح اور جسم کے تینوں تعلق باقی رہتے ہیں، تعلق تصرف بھی، تعلق تدبیر بھی، تعلق حیات بھی۔ روح کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، روح دور جاتی ہی نہیں جب انسان بیدار ہوتا ہے، لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو روح کا تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے، تو دو تعلق صرف باقی رہتے ہیں۔ اب روح کی پرواز بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ جب آدمی سوتا ہے، کسی کی روح مکہ چلی گئی، کسی کی روح مدینہ چلی گئی، کسی کی روح کہیں دوسری جگہ کی سیر و سیاحت کر رہی ہے، لیکن جب انسان جاگ رہا ہو اور جاگتے جاگتے یہ کہنا شروع کر دے میں نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے مکہ دیکھا ہے، تو لوگ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، یہاں بیٹھ کر تجھے مکہ کیسے نظر آ گیا؟ لیکن اگر سونے والا اٹھ کر یہی بات کہے کہ میں نے ابھی ابھی خواب کے اندر جو ہے بیت اللہ کی زیارت کی ہے، بیت اللہ کا طواف کر کے آیا ہوں، تو کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہے گا، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ جسم نے نہیں کیا بلکہ روح نے کیا ہے۔ صرف ایک تعلق تصرف کم ہوا ہے، روح کی پرواز بڑھ گئی ہے۔ جب انسان پر موت آتی ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس وقت تعلق تصرف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تعلق تدبیر بھی ختم ہو جاتی ہے، تعلق حیات بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ موت جو آ گئی ہے۔ اب روح الگ ہے، جسم الگ ہے، لیکن جب دوبارہ روح کا اعادہ ہوتا ہے تو تعلق حیات ہو جاتا ہے، تعلق تدبیر ختم۔ اب قبر مبارک میں جو روح اور جسم کا تعلق ہے تو وہ تعلق تصرف اور تعلق تدبیر کے بغیر ہوتا ہے، اور جب تعلق تصرف ختم ہو جائے روح کی پرواز بڑھ جاتی ہے، اور جب روح کا تعلق تدبیر بھی ختم ہو جائے تو اب خود سوچو کہ روح کی پرواز کس قدر بلند ہوگی۔ اب مدینہ میں حضور علیہ السلام کا جسد اطہر ہو اور ہم یہاں سلام کریں اور روح مدینہ منورہ میں سن لے، یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ روح کی پرواز بڑھ گئی ہے۔ عقل اس کی نفی نہیں کرتی، لیکن چونکہ شرع کی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہوتے۔ ہم قائل اس بات کے ہوتے ہیں جس کی شریعت کے اندر دلیل ہے کہ روضہ مبارک پہ پڑھیں تو آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں، دور سے پڑھیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ دور سے سما پر عقل مخالفت نہیں کر رہی، لیکن جتنا شریعت سے ثابت ہے ہم اتنا ہی مانتے ہیں، جو ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ اسی کے نام اعتدال ہے، اس سے بڑھ کر اور اعتدال کیا ہوگا؟ اسی طرح اس صورت کے آخر میں ایک آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے چھوڑ دیا، نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے جسے
تفسیر کبیر میں نقل کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بارے میں اللہ میری شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے رضیت یا محمد، کہ آپ راضی ہو گئے؟ تو پھر میں کہوں گا یا رب رضیت، ہاں ہاں اے اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، اب میں خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور 3 حکم دیے ہیں۔ 3 نعمتوں کا ذکر کیا تھا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دوسرا ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ شریعت سے ناواقف تھے، بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو شریعت کا راستہ دکھایا ہے۔ فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ نادار اور غریب تھے، آپ کے پاس بظاہر مال نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ تو یہ 3 اللہ نے انعامات ذکر کیے ہیں اور پھر 3 حکم دیے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم جو ہے اس پر آپ سختی نہ کریں کیونکہ آپ خود یتیمی کی زندگی گزار چکے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل آ جائے مانگنے والا، خواہ وہ دینی سائل ہو جو مسئلہ پوچھنا چاہے، یا وہ مال کا سائل ہو، کسی کو بھی نہ ڈانٹیں، جو مسئلہ پوچھے اسے مسئلہ بتائیں، جو مال مانگے اسے مال، اور اسے آپ جو ہے وہ مال عنایت فرمائیں۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس کا تذکرہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ تو 3 نعمتوں کو ذکر کیا اور پھر 3 جو ہے اللہ نے حکم دیے ہیں۔ نعمتیں معروف ہیں کہ آپ ان چیزوں سے گزر کر آئے ہیں، اس لیے کہ وقت یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے لیے بظاہر ٹھکانہ نہیں، اللہ نے ٹھکانہ کیا دیا، پوری روئے زمین کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اور پھر جو ہے دوسرا یہ کہ آپ اس وقت تک جب تک وحی نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے، احکامات نہیں آئے تھے تو شریعت کے احکام سے واقف نہیں تھے، تو اللہ نے آپ کو واقف کیا۔ اب اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے اسے جھٹکو مت، اسے بتاؤ، اگر کوئی مال لینے آتا ہے تو اسے مال بھی دو، اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو نعمتیں عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، تو اللہ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اس کے جسم پر اس کے آثار نظر آئیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کروڑوں پتی بنا دے اور پھٹے پرانے کپڑے اور پرانا جوتا پہن کر اپنی ظاہری کیفیت مسکینوں والی، غریبوں والی، فقیروں والی بنا لے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔